وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ وَلِيُمَحِّصَ، تاکہ اللہ پاک صاف کر دے، علیحدہ کر دے، کھوٹ کو دور کر دے، الذین، ان لوگوں سے جو آمنوا، ایمان لائے، وَيَمْحَقَ، اور مٹا دے، الکافرین، کافروں کو۔ غزوہ احد کے حوالے سے جو بحث چل رہی تھی کہ غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو بظاہر پستی کا سامنا کرنا پڑا، بظاہر شکست ہوئی، اس کی وجوہات کیا تھی، اللہ نے وہ کیوں دیا، تو یہ اگلی آیت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، اسی وجہ کے اعتبار سے ہوگی۔ اور پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا يحب الظالمین، کہ اللہ نے یہ کیوں کیا تاکہ اللہ جان لیں ان لوگوں کو جو کہ حقیقی ایمان والے ہیں، اور اللہ اپنی مہمانی کے لیے، اپنی شہادت کے لیے تمہیں چن لیں۔ مزید اور وجوہات، جس طرح ہم لکھتے ہیں نا، ایک وجہ لکھتے پھر لکھتے ہیں مور اوور، پھر فردر مور، تو اس طریقے سے اللہ ملٹیپل ریزنز بتائے جا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہوا، یہ ایک پورا لیسن ہے، ایک ساری آخری آنے والے تک انسان کے لیے لیسنز ہیں اس کے اندر اس کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ تو اللہ نے اس لیے جو ہے وہ تمہیں اس سے گزارا ہے، اس آزمائش سے۔ اب نیکسٹ جو ریزن بتائی وہ یہ کہ اللہ تمہیں اور تمہارے ایمان کو پاک کر دے۔ وَلِيُمَحِّصَ، محصہ کے کچھ معنی، جنرل معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے کہ جب سونے کو تپا کے، اس کو پگھلا کے، اس سے کھوٹ علیحدہ کی جاتی ہے، اس پروسیس کو محصہ کہتے ہیں۔ دیکھیں، سونا اگر اس کو خالص بنانا ہو تو اس میں سے کھوٹ کو پاک کیا جاتا ہے، یا باقی بھی جو دھاتیں ہیں ان کو جنرلی کیا کیا جاتا ہے کہ، تو باقی دھاتوں کو بھی کیا کیا جاتا ہے کہ ان کو گلایا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو امپیورٹیز ہوتی ہیں، جو ان کے اندر جو آلائشیں ہوتی ہیں، ان میں جو باقی آمیزش ہوتی ہے کسی اور میٹیریل کی، وہ علیحدہ ہو جاتی ہے۔ محصہ کا ایک اور جو مطلب بیان کیا گیا کہ محصہ ایسے گھوڑے کو کہتے ہیں جو ہے نا، جس کی ٹریننگ کر کے، جس کو دوڑا کے اس کے جسم کی ساری چربی جو ہے نا وہ گلا دی گئی ہو، اور اب وہ پھرتیلا اور بہت زیادہ کہتے ہیں جس میں صرف مسلز ہیں، پروٹینز اور مسلز ہیں، فیٹس کوئی نہیں ہے اس کے اندر، چربی نہیں ہے، بالکل پاک ہو گیا ہے ہر قسم کی چربی سے، اور دوڑنے میں اور جس مقصد کے لیے اس کو ریڈی کیا اس کے لیے بالکل مستعد ہے۔ اس کا پہلا جو مطلب ہے وہ زیادہ ہمارے ساتھ میچ کرتا ہے، وہ یہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کی جتنی آلائشیں ہیں، تمہارے اندر جتنی، اگر کوئی، چونکہ انسان ہے، صحابہ بھی انسان تھے، تمہارے اندر جو دنیا کی محبت، مال کی محبت ہے، اللہ اس کو دور کر دیں، اور جو ظاہری جو آلائش تھی، یعنی ایسے ایمان والے جن کا ایمان ابھی کامل نہیں ہے، اللہ ان کو علیحدہ کر دے، ان کو ظاہر کر دے، جیسے کہ منافقین ظاہر ہو گئے تھے، ورنہ ہمیں کیسے پتہ چلتا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلتا کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی جو ہیں یہ منافق ہے، یہ حقیقی مسلمان نہیں ہیں۔ تو انسان کے ایمان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کو آزمایا جاتا ہے، جب کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، جب کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارے اوپر جو آزمائشیں اور پریشانیاں آتی ہیں، تو اللہ کا مقصد سزا دینا نہیں ہوتا، کبھی اللہ کا مقصد اپنی طرف بلانا ہوتا ہے، کبھی اللہ کا مقصد جنت میں درجات کو بلند کرنا ہوتا ہے، اور کبھی اللہ کا مقصد ایمان کو مضبوط کرنا اور دل کو جو ہے وہ مضبوط کرنا اور پاک صاف کرنا ہوتا ہے۔ اللہ مومنوں کو، مسلمانوں کو، تعویل عام میں ہمیں اللہ بتا رہے ہیں کہ جو آزمائشیں
اور مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں نا، یہ اس لیے نہیں آتی کہ اللہ ہمیں تکلیف دینا چاہتے ہیں، یہ اس لیے آتی ہیں اس لیے کہ اللہ ہمیں مومن بنانا چاہتے ہیں، ہمارے ایمان کو پختہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ٹیسٹ سے گزارنا چاہتے ہیں کہ جو اس ٹیسٹ میں پاس ہوگا اس کو اللہ جنت دیں گے۔ تو یہ دوسری وجہ اللہ نے بتائی تاکہ اللہ پاک صاف کر دے، معاشرے کو پاک کر دے، منافقین کو سائیڈ پہ کر دے، کمزور ایمان والوں کی پرکھ ہو جائے کہ کون ایمان والے ہیں کون نہیں ہیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کا یقین مزید پختہ ہو جائے اللہ پہ۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، بحق کہتے ہیں کسی چیز کا معدوم ہو جانا، کم ہو جانا، گھٹ جانا، ختم ہو جانا۔ جس طرح چاند جو ہے جب وہ گھٹتا ہے آخری راتوں کو محق کہا جاتا ہے کہ اب چاند جو ہے وہ بالکل گھٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اور مقصد غزوہ بدر میں بظاہر شکست کا یہ تھا کہ کافروں کو بالکل ختم کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس پہ ہم دو کہ اس کی پارشلی جو ہے اس کے اوپر بات کر چکے ہیں پہلے، جزوی اعتبار سے تھوڑی سی بات کر دی تھی کہ یہ کافروں کی فتح نہیں تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بھی پلانز تھے ان کے، جو بھی ان کا جو آبجیکٹیوز تھے، مقاصد جو تھے، ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں کر پائے۔ نہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر پائے، نہ وہ مال غنیمت حاصل کر پائے، نہ وہ اپنا تجارتی راستہ کھلوا پائے۔ تو پھر انہوں نے کیا آبجیکٹیو اچیو کی سوائے چند مسلمانوں کو اللہ کی مہمانی میں دینے کے، یعنی شہادت کا رتبے پہ فائز کرنے کے، اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ پرابلم یہ تھا کہ اللہ نے ان کو ایک مصنوعی ایک اس میں مبتلا فرما دیا کہ ہاں ہم جیت سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیکسٹ ٹائم اس مرتبہ ہم آئے ہیں، ہم نے مسلمانوں کو کچلا ہے، نیکسٹ ٹائم جب ہم زیادہ بڑی افواج لے کے آئیں گے تو مسلمانوں کا جو ہے نا نیست و نابود کر دیں گے۔ یہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا سوڈو ہوپ، وہ ان کو جو ہے وہ مل گئی۔ تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ وہ آرام سکون سے غزوہ خندق کی انہوں نے پریپریشن کی، کوئی جلدی نہیں کی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو ایسی شکست دی سب کو ملا کے کہ اس کے بعد کبھی انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ نہیں کیا۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافرین کا نام و نشان بھی مٹ گیا، ختم ہو گئے۔ اور اس سے جو اگلی آیت اس سے بالکل ملحق آیت ہے، اس میں اللہ بتاتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا ہے، کیا تم نے یہ سمجھا ہے، ان تدخلوا کہ تم داخل کر دیے جاؤ گے، الجنہ جنت میں، ولما اور یہاں تک کہ اور ابھی نہیں، یعلم اللہ اللہ نے معلوم کر لیا، الذین وہ لوگ، جاہدوا جو جہاد کرنے والے ہیں، منکم تم میں سے، ویعلم اور نہ ہی اللہ نے ابھی دیکھے ہیں معلوم کیے ہیں، الصابرین صبر کرنے والے۔ تو جنت آسان سودا نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ جنت بہت آسان ہے، اور قرآن کی آیات ہمیں خبردار کرتی ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن اللہ تمہیں آزمائیں گے بھی، دیکھیں گے کہ کیا واقعی تم جنت کے قابل ہو۔ تو جو بھی چیز ہم کرتے ہیں، جو بھی اچیومنٹ کبھی بھی ہماری ہوتی ہے، اس کے لیے بہت محنت درکار ہوتی ہے۔ تو کیا جنت ہی اتنی سستی ہے جو بغیر کسی محنت کے مل جائے گی؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا؟ مسلمانوں کو بھی، طویل خاص میں ابھی یہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ بس تم ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ؟ حالانکہ اللہ نے ابھی پرکھا نہیں ہے، آزمایا نہیں ہے ان لوگوں کو جو واقعی جہاد کرنے والے ہیں۔ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے الصابرین۔ اللہ نے پہلے کہا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ اس کے بارے میں یعنی اللہ نے ابھی تک آزمائش نہیں کیا ہے تم میں سے ان لوگوں کی جو جہاد کرتے ہیں اور جو صبر کرتے ہیں۔ اس میں کچھ مفسرین نے بہت خوبصورت ایک بات یہاں پہ لکھی ہے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو جوش میں ہو جاتی ہیں۔ مثلا میدان جنگ ہے،
ایک جنگ ہو رہی ہے، تکبیر کر پڑتا ہے، نعرے لگ رہے ہیں اور جوش بن رہا ہے، اس وقت میں عمل کرنا آسان ہے۔ رمضان آ گیا ہے، سارے ہی مسجدوں کو جا رہے ہیں، نیکی کا دور دورہ ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے، ہم جہاد کر رہے ہیں، اپنے نفس کے خلاف جا رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، لیکن اصل جو امتحان ہے، اصل صبر رمضان میں نہیں ہے۔ حقیقی صبر اگر ہم دیکھیں تو وہ رمضان میں نہیں ہے، حقیقی صبر رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا نا، صبر کرنا، اپنے نفس کے خلاف چلنا، گناہوں سے بچنے کے لیے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے، یہ صبر ہے۔ اپنے نفس کے خلاف چلنا یہ صبر ہے، اور یہ صبر کب ہے؟ یہ رمضان کے بعد ہے۔ اور قرآن میں بہت سی جگہوں پہ بڑی بڑی جب ذکر ہوئے کاموں کا، اس کے بعد آخر میں جو ہے صابرین کا یا صبر کا ذکر ہوا۔ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا، سورہ عصر کی اگزامپل لے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے اور تبلیغ بھی کرتے رہے، تواصی بالحق بھی کرتے رہے، حق کی بات کی تلقین بھی کرتے رہے، اور صبر پھر کیا، یعنی اس کے اوپر استقامت ظاہر کی، اس کے اوپر چلتے رہے، وہ صابرین ہیں۔ تو صبر کا درجہ اس لحاظ سے ہم اس طرح ایک استقامت کے سینس میں اس کو لے لیں، یا جس وقت ماحول ہو، جس وقت ہماری جو جوش میں ہوں ہم، جس وقت ہم موٹیویٹڈ ہوں، اس وقت تو کام کر سکتے ہیں، آسان ہے، لیکن اس چیز کو ہمیشہ کرتے جانا، اس پہ صبر کرنا، وہ اصل امتحان وہ ہے، حقیقی امتحان یہ ہے۔ ہم نے کسی نے کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بڑا زبردست کسی نے بیان کیا، سارا کچھ کیا، اور ہم اس وقت موٹیویٹڈ ہو گئے، اور موٹیویٹڈ ہو کے ہم نے فوراً جو ہے اتنی بڑی ایک اماؤنٹ دے دی، یا ہم نے ارادہ کر لیا کہ آئندہ نا انشاءاللہ میں ہر مہینے اتنے پیسے دوں گا یا اتنے پرسنٹ دوں گا۔ اس وقت تو موٹیویٹڈ تھے، جوش میں تھے، دے دیے۔ اصل یہ ہے کہ اگلے مہینے جب وہ موٹیویشن نہیں آئے، اس سے نیکسٹ منتھ، اس سے نیکسٹ ایئر، جب اور بہت سارے خرچے سامنے آ رہے ہیں، اس کو برقرار رکھیں۔ تو اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ جو ایک نیکی کا کام ہم نے کیا اور جو ایک برائی سے ہم بچے، پھر اس کے اوپر صبر کرنا ہمیشہ اصل وہ ہے، وہ اللہ جو ہے نا، وہ جنت کا پکا ٹکٹ ہے۔